لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد ہے، مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ الیکشن ہوں گے یا نہیں، یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار، نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے۔ صرف فوج جانتی ہے، مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے۔ حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کانفرنس میں ادب پر بات ہو رہی ہے، ہال نمبر 1 بھرا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں تھی۔ کلچر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے۔ مصوری، موسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے۔ حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے، ہال خالی ہے۔ 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشتہ دار موجودہ حکومت میں ہیں۔ ہندوستان میں پٹھان نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تاریخی کامیابی، پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کا ٹولہ۔ پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے، اور موجودہ حالات میں پاکستانی پٹھان کی کامیابی نظر نہیں آتی۔ مگر سنا ہے آنے والے الیکشن میں پاکستانی پٹھان کی ایڈوانس بکنگ ہندوستانی پٹھان سے زیادہ ہے۔ میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ سیلاب سے کہیں زیادہ ہم لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف سے بات چیت ختم ہو گئی، ان لوگوں نے کشکول کا منہ 50 گنا بڑھا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب کیا کریں؟ امیر پریشان ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو گئی۔ پچھتر سالوں سے جو بھی حکومت آئی، ہم نے صبر سے اس کا مقابلہ کیا، کیونکہ ہمیں یہ قول یاد ہے کہ شیطان بھی بھیس بدل کر کام کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ ہم تو صرف خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اس نشان راہ سے دور جس کی عادت ہو گئی ہے، اس نقصان کا اندازہ بھی لگانے کی ہمت نہیں رہی جو ہم کو پہنچنے والا ہے۔ فیض صاحب ساری زندگی خلاف لکھتے رہے، مگر بڑی تہذیب اور تمیز سے، پھر بھی کچھ لکھ کر جیل چلے جاتے تھے۔ زندگی کا طویل حصہ جیلوں میں گزارا، مگر میں نے کبھی ان کو روتے نہیں دیکھا۔ ایک مسکراہٹ چہرے پر بکھری ہوئی ہوتی تھی، کہتے تھے مسکرانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، نہ ہم بدل سکتے ہیں نہ یہ لوگ بدلنے کے قابل ہیں۔
جبکہ خود فوج میں کرنل تھے۔ IMF نے حکومت سے کہا وزیروں اور سرکاری افسروں کے اثاثے بتائیں۔ ایک زمانے میں حکومت نے فیض صاحب سے کہا تھا اپنے اثاثے بتاؤ، تو فیض صاحب نے کہا ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں۔ زہرا نگاہ کی نظم ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا۔ یہاں شیر سے مراد نون نہیں ہے، اصلی شیر ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں۔ کوئی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ، چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ خدا بندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، میری اس سرزمین پر جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر۔